ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے یہ بات کہے کہ بیٹا فلاں آدمی میرا بھی دشمن ہے تیرا بھی دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو بیٹا اپنے باپ کی اس نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے اس دشمن کو دشمن سمجھتا ہے اور ہر لحاظ سے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک بار فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ان سے دشمنی کی ہے، تو فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور کئی فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین فرمائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو، پھر بھی بندہ نہ بچے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ شیطان کیسے انسان کو اپنے قریب کرتا ہے یا کس انسان کے ساتھ وہ تعلق بناتا ہے؟ سورہ زخرف سورہ 25واں پارہ ہے اور 4واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور پھر وہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے، نیکی کے راستے سے، خیر کے راستے سے، ذکر کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ انسان برے کام کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ جب ایک انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، ذکر سے غافل ہوگا، اب ذکر صرف زبان کے ساتھ ہی نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ کسی بھی انداز میں اگر کوئی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو فرمایا کہ شیطان پھر اس انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت اپنے گھر میں جانا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یہ دعا نہیں پڑھتا، شیطان اس کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کھانے والا دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا شروع کرتا ہے، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا، شیطان اس کے کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے، شیطان اس پہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ اگر کوئی مسلمان گھر میں داخل ہو، دعا نہ پڑھے، تو اس گھر کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس گھر میں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ جس دسترخوان پہ کھانا کھانے والا بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ ہم اگر اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے تو قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں واضح طور پر جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے کہ شیطان پھر ایسے انسان کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ دشمن نہیں رہتا۔ اور قیامت کے دن یہ آپس میں جھگڑیں گے، لیکن اس دن سوائے پچھتاوے کے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا ہم اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہیں گے، یاد رکھیے شیطان کو کمزور کرنا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت اس کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی، گناہ پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر کے ساتھ آپ اپنے شیطان کو کمزور کر سکتے ہیں، اور جتنا کوئی انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، اتنا اس کا شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے شیطان کو کمزور کرنے کا بہترین عمل وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے اور اللہ کے ذکر میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ شیطان ہمارے اوپر حاوی نہ ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔